ہمارا یہ اجتماع ختم ہو جاوے، کل دعا ہو جاوے، پرسوں سے ہم کو اپنی مسجد جماعتوں میں بیٹھنا ہے، پرسوں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر محلے کے سارے نمازیوں کو، محلے فجر کے سارے نمازیوں کو جوڑ کر سب کو لے کر بیٹھ کر اپنے آپ اپنی محنت کے اندر ان کو شریک کرنا ہے. ہم بھی جڑیں گے، لوگوں کو شریک کریں گے، کرتے رہیں. پھر آپ دیکھو انشاءاللہ جھوپڑ پٹی ہے، جھوپڑ پٹی تو بھی آدمی کیا کرے گا بولو؟ سکون سے رہے گا. ہاں جھوپڑ پٹی ہیں، روز لاتے ہیں، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں. کیا ہے بھائی، روز 50-100 کمانے والے، لیکن زندگیاں پرسکون، عزت محفوظ، آبرو محفوظ، دینداری کا ماحول ہے. ہاں گھر گھر میں سکون ہے، کیونکہ اللہ نے سکون چین کو پیسوں کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ جس کے پاس جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنا بے چین ہو جاتا ہے، اتنا بے چین ہو جاتا ہے. اور جس کے پاس نہیں ہوتے ہیں، اب شہروں میں دیکھو لوگ فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں. کہاں سو جاتے بولو؟ فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں، بنداس پیپر بچھایا اور کچھ کپڑا جیسا رکھ دیا، سو گئے. اب ان کے پاس ہے کیا، کوئی لوٹ لے گا. بنداس سو جاتے ہیں. سڑک کے دونوں کنارے بسیں، ٹرکیں، گاڑیاں، ٹوٹی، کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا ہے، سو جاتے. میٹھی نیند سو جاتے. تجربہ یہ ہے کہ پیسوں سے سکون نہیں آتا زندگیوں میں. ہاں آپ سکون کا سامان خریدیں گے، ہے کہ نہیں؟ گھر میں ٹھنڈک کے لیے اے سی خرید لیں گے، سونے کے لیے نرم بستر خرید لیں گے، کھانے کے لیے عمدہ لذیذ کھانے خرید لیں گے، پہننے کے لیے عمدہ بہترین پوشاک خرید لیں گے. لیکن میرے بھائی یہ سکون نہیں خرید سکتے ہیں. یہ سکون جب ہوتا ہے جب محلوں میں، زندگیوں میں اللہ کا دین ہو، اللہ کے احکام ہو، اس کے نبی کے طریقے ہو. ہاں ورنہ بنگلوں کی ہار ماڑا ہے. ایک ایک بنگلہ 70-80 لاکھ، کروڑ، 1.5 کروڑ، 2 کروڑ کا ہے. باہر کا آدمی دیکھ کر اس کی کیا ہے، رال ٹپکے. لیکن جب محنت نہیں ہوگی، بے دینی کا ماحول ہوگا، خدا پاک ان بنگلوں میں رہنے والوں کی زندگیوں میں سمجھتے ہو سکون کو حرام کر دے گا، چین ختم کر دے گا. بے چینی کے شکار ہوں گے. نیند آور گولیاں کھانے کے باوجود آدمی نیند سے نہیں سوئے گا. وجہ کیا؟ بے دینی ہے، بے دینی جس نے سکون ختم کر دیا. اس لیے بھائی دیکھو، آپ سب سے مطالبہ ہے، آپ سب محنت کریں. دوسرے بھائی لوگ ہمارے ساتھ محنت میں جڑیں، اس کا ایک ماحول بنے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کا ماحول بنانا. کہ گھروں کا ماحول کیسے بنے گا؟ گھر والوں کی اصلاح، گھر والوں کی تربیت، ان کی نیکی، ان کی بھلائی، ان کی دینداری آدمی کے لیے ضروری چیز ہے. ہمارے مولانا محمد مرسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی دیندار ہے، گھر میں دین نہیں ہے، تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ آدمی اپنے گھر کے ماحول کے اندر پرایا اور اجنبی بن جائے گا. اس کا راستہ کیا ہے؟ کہ گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے لگاؤ. یہ فضائل کی کتاب جو جماعتوں میں پڑھتے ہیں، مسجد میں سنتے ہیں، یہ کتاب ہر گھر میں ہو. اور ان فضائل اعمال کے حصے میں سے اس کتاب کی تعلیم اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں، اور ان کو لے کر بیٹھ کر میرے دوستو بھائیوں اللہ رسول کی باتیں ان کو سناویں. اس سے ان کی زندگیاں بدلے گی. انسان کو اللہ نے کیسا بنایا؟ بنتا ہو لالچی بنایا. یہ لالچ ہے، لالچ آپ میں، مجھ میں. جب آدمی اپنے فائدے کی بات سنتا ہے نا، تو اس کے قدم اس کی طرف چلتے ہیں، طبیعت اس کی طرف لپکتی ہے. جب گھروں میں تعلیم کے حلقوں میں کہ بھائی ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدی پڑھو گے 100 نیکیاں ملے گی، 10 مرتبہ پڑھو گے 1000 نیکیاں ملے گی. ایک سبحان اللہ پڑھو گے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. ایک الحمدللہ پڑھو گے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. اشراق پڑھو گے دن بھر کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی. مقبول حج عمرے کا ثواب لکھا جائے گا. چاش پڑھو گے تو کہا بدن کے ایک ایک عضو کا اللہ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا. اللہ روزیوں میں برکتوں کے دہانوں کو کھول دے گا. اوابین پڑھیں گے کہ جنت میں محل تیار ہو جائے گا. میرے بھائیوں یہ چیزیں جب پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا گھروں کے اندر ماحول بنے گا تو اللہ تعالیٰ طبیعتوں کو ان اعمال کی طرف آمدہ کرے گا. ہاں ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے گھروں میں بے دینی کے آنے کے سارے سوراخ کو بند کر دو. گھروں میں بے دینی آتی ہے، اس کے سوراخ بند کرنے ہیں، گھروں میں تعلیم کے حلقے لگاؤ. بہت ضروری چیز ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرماوے. آج ہمارا حال کیا ہے جانتے ہو میرے بھائیوں؟
ہم سب نے اپنے گھروں کو ہوٹل بنا کے رکھا ہے. گیسٹ ہاؤس کا کمرہ, معاف کرنا, دن بھر کام دھندے میں ہوتے ہیں. دن بھر کہاں ہوتے بولو, کام دھندے میں ہوتے ہیں. رات کو آتے ہیں, کھاتے پھر باہر نکل جاتے ہیں. 11 بجے, 11:30 بجے, 12 بجے پھر انٹری ہوتی, پھر سو جاتے ہیں. آدمی کہیں بمبئی جاتا ہے, دلی جاتا ہے نا, کسی گیسٹ ہاؤس کے اندر روم بھاڑے رکھتا ہے تو کیا کرتا ہے, دن بھر اپنا کام کرتا ہے, رات کو آ کے سو جاتا ہے. ہوٹل میں باہر کہیں کھا لیتا ہے, پھر آ کے سو جاتا ہے. بس ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہم اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے نہیں. ہم میں سے ہر ایک آدمی بیٹھ سوچیں کہ وہ اپنے بھی بچوں کو لے کر اسپیکر سے کہ ان میں اللہ کا دین آوے, ہم آنا پونا گھنٹہ روزانہ گھر میں بیٹھتے ہیں؟ بولو, بیٹھتے ہیں کبھی؟ حالانکہ بنیادی چیزیں حدیثوں میں ہے کہ وہ آدمی کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہوگی کہ جس کے گھر کے لوگ دین سے غافل رہ گئے. کیا رہ گئے؟ دین سے غافل رہ گئے. اس لیے میرے بھائیوں, گھروں میں تعلیم کے حلقے لگاؤ. اس کی برکت سے میرے بھائیوں گھر میں اعمال کا ماحول, سنتوں کا ماحول, حکموں پر چلنے کا ماحول زندہ ہوگا. ہاں, ورنہ کیا ہوتا جانتے ہو, آپ ماشاءاللہ پہلی سب کے نمازی ہیں, آپ تہجد گزار ہیں, آپ مدرسوں میں لاکھوں روپے ماشاءاللہ خیرات صدقات کرتے ہیں, لیکن گھر میں جب غمی خوشی کا موقع آئے گا نا تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ کیا ہوگا؟ آپ کی میری نہیں چلے گی. کس کی چلے گی؟ گھر کی عورت کی چلے گی. ہاں, پھر کہیں گے مل صاحب کہیں بھائی آسو سے بدو, اللہ بہرا نہیں مانتا. کیا کہتا آدمی؟ بہرا نہیں. ارے تم نے گھر میں لے کر بیٹھے ہی کب؟ تعلیم کے حلقوں کے راستے سے جب گھروں میں چھوٹے بڑوں کا, مرد عورتوں کا ذہن دینی بن جاتا ہے تو گھروں میں غمی خوشی کے موقع پر وہ ہمارا ساتھ دینے والی بن جاتی ہے. ہمارا ساتھ دینے والی بن جاتی. میں جموں میں ایک جگہ پر جماعت میں تھا, پہلا دوسرا دن تھا. ایک ہمارا اچھا ساتھی تھا ماشاءاللہ, ایک اچھا نمازی وہاں کا. تو وہاں کے ایک ساتھی مجھے لے گئے, یہ 2-3 دن سے نماز میں نہیں آتا. میں نے کیا ہوا بھائی, چلو ملاقات کرتے ہیں. گئے اس کے گھر پر, 2 بار چارپائی پر بیٹھے تھے. علیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا بھائی خیر خیریت سے ہے, کیوں نہیں دکھ رہے ہیں آپ؟ سب تم نیچے بیٹھ گئے, اوپر بیٹھو پانی دینے کے لیے. علیک سلیک کے بعد اس نے, اس کے دوسرے جو ریبر تھا اس نے مجھے کہا بات یہ کہ 3-4 دن پہلے ان کی بیٹی کی شادی تھی اور یہاں ان کے بیٹے نے خوب ڈی جے بجایا. کیا بجایا؟ خوب ڈی جے بجایا. اب ڈی جے بجا تو اس میں پھر ناچ گانا ہوا, سب ہوا. اس پر یہ بہت ناراض ہے اپنے بیٹے سے. باپ بیٹے میں خوب جم کر لڑائی ہوئی ہے. یہ 2 دن سے لڑائی تھم نہیں رہی ہے گھر میں, اور پورے محلے کے لیے تماشا بنا ہوا ہے. کھانے کے لیے سب آئے, ڈی جے سننے بھی بہت آئے. اب باپ بیٹے کو چھڑانے کوئی نہیں آ رہا ہے. باپ بیٹے کو چھڑانے کوئی نہیں آ رہا ہے. تو میں نے کہا ان بھائی سے کہ بھائی آپ نے ایسا کیا کہ مل صاحب میں نے ڈی جے بلایا ہی نہیں تھا, میں کیوں بلاؤں گا؟ میں نمازی آدمی ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, میرے گھر میں روزانہ تلاوت ہوتی ہے. اور آپ ان سے پوچھیں میں کیسے رہتا ہوں, میری یہاں امیج کیسی بنی ہوئی ہے. میں نے کہا ایک بات پوچھوں, برا مت ماننا. بولے بولو. اچھا ان کا بیٹا میں نے بلایا, وہ آیا, چڈا پہن کر آیا, بیٹھ گیا میرے سامنے. میں اس کا حال دیکھ کر سمجھ گیا کہ کیوں لڑائی ہو رہی. میں نے دھیمے سے ان بھائی سے پوچھا گھر میں تعلیم کرتے ہو؟ گھر میں تعلیم کرتے ہو؟ بولے کبھی کبھی کر لیتے ہیں. میں نے کبھی کبھی کیوں؟ کھانا کبھی کبھی پکتا ہے. بولو روٹی کبھی کبھی پکتی ہیں, گھر میں ضرورتیں کبھی کبھی پوری ہوتی ہیں, وہ تو روز پابندی سے ہو رہا ہے, تعلیم کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی یہ آپ کے گھر میں بے دینی اس لیے کہ آپ نے دین لانے کی گھر میں فکر نہیں. آپ اپنی عورت کو دیندار بناتے, اس کو دیندار بناؤ. تعلیم کے حلقے اس لیے ہیں کہ گھروں میں عورتوں میں دین آوے. ہاں, کیونکہ عام طور پر گھر کی دنیا میں بچے ہمیشہ کس کا پکش لیتے ہیں جانتے ہو؟ کس کا؟ ماں کا.
बच्चे हमेशा किसका पक्ष लेंगे? कोई मामला पेश आया ना तो मां की तरफदारी करेंगे। मां पहले से अगर हमारे फेवर में है बीवी, तो फिर इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है घर में। हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक किस्सा जिक्र किया है बलअम बाऊरा का। यह मुस्तजाबुद दावत आदमी था बनु इसराइल के अंदर, मुस्तजाबुद दुआ आदमी, जो मांगे वो मिल जाए। इसकी कौम बेदीन थी। इसकी कौम क्या थी? बेदीन। वक्त के पैगंबर ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। जब इन्होंने नहीं माना तो फिर वक्त के पैगंबर ने लश्कर के साथ कौम पर चढ़ाई कर दी। जब लश्कर चढ़ पर सर पर आ गया तो बलअम बाऊरा की कौम भागकर बलअम बाऊरा के पास आई कि ये पैगंबर लश्कर लेकर आया, मारेगा, काटेगा, खत्म कर देगा हमको, तू बद्दुआ कर दे इसके खिलाफ। वो जानते थे मुस्तजाब दुआ आदमी है। बलअम बाऊरा ने कहा मैं नबी के खिलाफ बद्दुआ करूं? दिमाग खराब है, अकल तुम्हारी सटिया गई है, पैगंबर के खिलाफ बद्दुआ करूं मैं? लोगों ने समझाया, नहीं माना, एक का दो नहीं हुआ। लोग कहे ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी बीवी के पास चलो। किसके पास चलो? इसकी जोरू के पास चलो। इसकी बीवी के पास गए और इसकी बीवी के पास जाकर इसकी बीवी को समझा दिया। इसकी बीवी समझ में आ गया। वो आए बलअम बाऊरा के पास, बोले दुआ करता कि नहीं करता? है ना? देखो उसकी जबान बद्दुआ के लिए खुल गई। समझते हो, इसकी दुनिया भी तबाह हो गई, आखिरत भी तबाह हो गई। औरतों का चलन आप नहीं देखते? शादी करके घर में आती हैं, 2 महीने 3 महीने रहती है और तीसरे महीने अपने मियां को लेकर अलग हो जाती है। इतनी इनमें आवड़त और सलाहियतें रखी हैं। अगर इन औरतों पर मेहनत करके इनका जहन दीनी बनाया जाएगा तालीम के हलकों के रास्ते से, तो इंशाअल्लाह ये दीन की मेहनत में, और मेरे भाइयों घरों के अंदर दीनी चीजें जितनी घरों में गमे खुशी के मौके आएंगे, उन तमाम चीजों के अंदर क्या होगी? वो हमें साथ देने वाली है। क्या होगी बोलो? साथ देने वालियां बनेगी। हाँ, इसलिए बुजुर्गों ने सच कहा, आदमी अपने घर में दीन नहीं लाएगा ना तो इसका दीन घर की चौखट पर है। कहां तक है बोलो? घर की चौखट पर है। भाई मैं अपनी जान से तहज्जुद गुजार हूं, 4-4 महीने हर साल जाता हूं, लेकिन मेरे घर में तालीम का हल्का नहीं है तो मेरा दीन मेरे घर की चौखट पर है। मैं मर जाऊंगा, दीन खत्म हो जाएगा, मेरे पीछे कुछ बाकी नहीं रहेगा मेरे घर में। इसलिए मेरे भाइयों देखो, हम तो बयानों में, इज्तिमाअत में, जोड़ों में शिरकत करके दीन की बातें सुन लेते हैं। औरतों का मौका मिलता है, बताओ। इसलिए अपने घरों के अंदर हमें हर एक आदमी फजाइल अमाल घर में रखे और इसका मामूल बनाओ। अपनी गैर मौजूदगी के अंदर भी ये तालीम का हल्का चलता रहे। छोटे बच्चों तक को बिठाओ, हाँ भले नादान है, ना समझ है, बिठाओ। और मेरे दोस्तों ये तालीम का अमल करो, फिर आप देखोगे घर के एक एक फर्द की जिंदगी बदलेगी। लोगों के दिलों में इसकी अहमियत, उसकी अजमत पैदा होगी, अमाल की तरफ तबीयतें चलेगी। हाँ, इस तालीम के हलकों ने बड़े बड़े वेस्टर्न घरानों के रंगों को बदला है और बड़ी बड़ी फैमिलियों के रंग को सुन्नत पर ला दिया है। मेरे साथ बरसों पहले एक साथी थे, शांताकुज बंबई के। मेवात में हम चिल्ले में चल रहे थे। जरा 2-3 दिन के बाद बच्चे मुझसे खिल गए, बेतकल्लुफ से हो गए, तो मुझसे कहने लगे बड़ी साहब दुआ कर दो। मैंने क्या हुआ भाई? यार अब की बार दिल अंदर से बहुत बेचैन रहता है। मैंने क्या वजह? पैसा वैसा? बोले नहीं, पैसा वैसा कोई मसला नहीं है, अल्लाह का फजल है, वहीं शांताकुज एयरपोर्ट पर बहुत अच्छी सर्विस है। मैं हर साल चिल्ला जाता हूं, जाफर भाई नाम था इनका, पता नहीं हयात है, बहुत सालों पहले की बात। हर साल चिल्ला जाता हूं। इस साल मैं चिल्ला में निकला ने तो मैंने अपनी बीवी से कहा यार चिल्ले में जाना है, बस छुट्टी ले रख दी, एप्लीकेशन कर दी है। जैसे इसने सुना मैं चिल्ले में जा रहा हूं, ऐसे वो भड़की। मेरे 2 बच्चे बोले, रात का वक्त था, सोए हुए थे बिस्तर पर, दोनों को उठा के मेरी गोद में डाला और कहा पहले ये 2 चिल्ले संभालो, पहले ये 2 चिल्ले संभालो। बोले यार ऐसे माहौल में मेरे साथ निकला हूं घर में से। मैंने एक सीधे सौदा इनको सवाल कर दिया, घर में तालीम करते हो?
اس زمانے میں فضائل اعمال نہیں، تبلیغ نصاب کی کتاب تھی. میں نے کہا تم تبلیغ نصاب گھر میں پڑھتے ہو؟ بولے یار اس کا تو ٹائم بھی نہیں ملتا. میں نے کیوں نہیں، گھر میں کھانا کھاتے ہو؟ بولے ہاں. سوتے ہو؟ بولے ہاں. کس کا ٹائم ہے؟ تعلیم کا ٹائم نہیں ہے. دماغ خراب ہے. میں نے کہا تمہارا دیکھو جعفر بھائی، یہ پریشانی اسی کی. تم ٹھیک ہے چلے لگاتے رہو، مسجد اور جماعت میں جڑتے رہو، یہ کرتے رہو وہ کرتے رہو، لیکن گھر کا دین تو آپ کی محنت سے آئے، اور وہ محنت کا آسان راستہ، ایک دم آسان راستہ. کوئی ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں، کوئی مگز ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک ساتھی تھا، اب بھی ہے ماشاءاللہ، کنڈکٹر ہے بس کا. اس کا پورا گھرانہ غیر مانوس، ابا اماں بہنیں سب. اس کی سروس میں کچھ ڈرائیور کنڈکٹر ہمارے ماشاءاللہ تبلیغ میں چلا چلا لگاتے تھے. ایک مرتبہ اس کو 3 دن لے گئے. اس کا ذہن بن گیا کہ بہت اچھی چیز ہے. نئے ماحول سے آدمی آیا، اس نے فضائل کی باتوں کو سنا، اعمال دیکھی، کلمہ صحیح کیا، اس کو تو بہت دل پر لگا. اس نے کہا یار میرے گھر میں تو یہ ماحول ہے ہی نہیں. خیر یہ 3 دن لگانے کے بعد ہم نے اس سے کہا کہ بھائی تو ایک کام کر، تیرے گھر میں تعلیم شروع کر. تو فضائل کی کتاب لے آیا، تعلیم شروع کی. اس کے ابا نے دیکھا پہلے دن تعلیم، وہ تو بھڑک گئے فضائل کا نام سن کر. لائٹ بند کر دی، چلا بند کر. تو دوسرے کمرے میں جا کر اس نے زور زور سے کتاب پڑھنا شروع کی. لگا سانبھڑ دو نتھی، تمہارے نہ سانبھڑو نہ سانبھڑ دو، دیوار تو سانبھڑے چھن کے. وہ بھی ذرا اڑیکھل قسم کا آدمی تھا. تو یاد وہ کہہ رہا یہاں تک نوبت آئی کہ مجھے باتھ روم میں بیٹھنا پڑا، نہانے کی باتھ روم کے اندر کتاب اور اسٹول لے کر بیٹھنا پڑا. سب دروازے بند کر، لائٹیں بند کر دیں. بولے 2-4 ہفتے اس طرح چلتا رہا. چھوٹی بہن میری تھی، بولے بیٹھ کیا پڑھتا سنا، یہ کیا روز مگز ماری گھر میں. اس نے کہا بیٹھ. اس نے اپنی چھوٹی بہن کو پڑھ کر سنا. وہ تو سنتی رہی. اس نے 15 منٹ کتاب پڑھی کہ بھائی آپ تو بہت سرس بات ہو، ابا آنے نہ کیا چھے، امی آنے نہ کیا چھے. تو دوسرے دن سے بھی بڑی بہن کو بٹھایا. بڑی بہن بیٹھی، وہ بھی متاثر ہو گئی. دونوں بچیوں نے اپنی ماں کو بٹھایا، ماں متاثر ہو گئی. تینوں نے مل کر ابا کو بٹھایا. 2-4 دن کے بعد ابا بھی اچھے خاصے متاثر ہو گئے. پورا گھرانہ جو تھا نا غیر مانوس کی لسٹ میں سے نکل کر کس میں آ گئے بولو؟ مانوس گھرانے. اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ ساتھی مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی میرے تو ایک مرتبہ 3 دن لگے، پھر میرے دل میں آئی بات چلا لگانا چاہیے. تو میں نے ڈرتے ڈرتے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں، سہمتے اس نے ابا سے کہا کہ با اپنا 40 દિવસની જમાત જાય છે, હું જાઉં. ગાડા પૂછવાની વાત છે, જા. کیا کہا؟ ગાડા પૂછવાની વાત છે, જવાનું, جا جا. اب دیکھو ماحول بن گیا. اس پہ بھائی طے کرو انشاءاللہ فضائل کی کتاب روزانہ اپنے گھروں کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ. ارے طے کرتے ہو؟